بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے گزشتہ 2 خطبات جمعہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں تاجدار کائنات کو، کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شریعت، حضور علیہ السلام کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی سیرت صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہم اس کو کیوں اپنائیں؟ اس پر میں 2 خطاب کر چکا ہوں اور کوشش کریں گے کہ آج کا مضمون مکمل ہو جائے۔ آج اس کا تیسرا حصہ، پہلے 2 حصے بنیاد پر بطور تمہید آپ کے گوشے گزار کیے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ سوال سمجھ لیں، اس کا دائرہ کار سمجھ لیں، آپ کو ذرا سمجھنا آسان ہو جائے۔ چھوٹا سا بچہ ہو نا، چھوٹا سا بچہ غلطی کرے، اس کو بڑے لوگ وہ کہیں گے ابھی چھوٹا ہے، اس کو سوچ بوجھ نہیں۔ میں آپ کو آسان مثال قرآن مجید سے دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ چھوٹا ہے، اسے سوچ بوجھ نہیں۔ تھوڑا سا بڑا ہو، پرائمری کلاس کر جائے یا میٹرک کرے اور گھر میں بول چال کے وقت اس کا لب و لہجہ اچھا نہ ہو تو بڑے کہتے ہیں عقل نہیں ہے۔ اسی بچے کو جب چھوٹا تھا تو سوچ بوجھ نہیں، اب کیا کہتے ہیں؟ عقل نہیں۔ باہر سے کوئی بار بار کسی بات پر غلطی کر کے آئے تو کہتے ہیں اسے علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب ایک سمپل مثال ہے، کیمیکل آپ نے دیکھے ہیں کئی قسم کے جو گھر میں عموماً تیزاب کے ساتھ فرش کئی دھوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ یہاں کھڑا کر دے جس نے میٹرک کیا ہو، اوپر کوئی چھت پر شخص کھڑا ہو تو نیچے کھڑا ہو کر کہے مجھے پھینک دے میں قید کر لوں گا، تو پیچھے کوئی سمجھدار کھڑا ہوگا وہ کہے گا اس کا دماغ خراب ہے۔ بھئی کیمیکل ہے، ہاتھ پہ گرے گا، اس کے ہاتھ جل جائیں گے، تیزاب ہے، نقصان ہوگا۔ اب آپ لفظ دیکھیں، سوچ بوجھ نہیں ہے جب وہ چھوٹا تھا، اس کا شعور اتنا سمجھدار نہیں تھا۔ تھوڑا سا بڑا ہوا تو عقل نہیں، پھر بڑا ہوا تو سمجھ نہیں، پھر بڑا ہوا تو اس کو ادراک نہیں۔ اب سامنے کئی بار ماں باپ یا بڑے لوگ کسی کو گالی دینے تو کہتے ہیں انا ہے۔ یہ عموماً گاڑی چلانے والے زیادہ کہتے ہیں، ڈرائیور ہیں یا بائک پہ جائیں نا تو آگے میں کھڑا ہو جاؤں تو میں سامنے ہوں تو کہتے ہیں انا۔ پتہ ہے ایک بندہ سامنے ہے، کھڑا ہے، لیکن آپ نے اس کو اپنے جذبات میں آ کر کیا کہہ دیا؟ اندھا۔ بظاہر وہ اندھا نہیں تھا۔ اب یہ لفظ دیکھتے جائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے پہیلی ڈالی، صحیح بخاری میں یہ واقعہ تھا۔ فرما لوگوں ایک درخت ہے، اس کا پھل بھی فائدہ دیتا ہے، اس درخت کے پتے بھی فائدہ دیتے ہیں، اس درخت کی جو شاخ ہے وہ بھی فائدہ دیتی، اس درخت کی گٹھلی بھی فائدہ دیتی، اس درخت کی جڑ بھی فائدہ دیتی، بوجھو تو جانے۔ اب یہ چھوٹے سے بچے تھے سامنے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں باپ میرا دیکھ رہا تھا، سب خاموش۔ آج حضور علیہ السلام کو جواب کون دیتا؟ مجلس ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں آ گیا تھا، میں بولا نہیں۔
تو جب مجلس برخاست ہوئی چلے گئے تو کہتے ہیں ابا جان مجھے حضور علیہ السلام کی پہیلی کا جواب یاد آ گیا تھا. فرما بیٹے کیا جواب تھا؟ وہ کہتے ہیں کھجور کا درخت. بعد میں حضور علیہ السلام سے پتہ کروا تو حضور نے فرما ہاں کھجور کا درخت تھا. اب اس بچے کی بصیرت دیکھیں. اب یہاں لفظ بصیرت با سواد یہ راتا قرآن پاک میں یہ سارے لفظ آئے ہیں. یعقلون ان کو عقل نہیں، یعلمون یہ وہ جانتے نہیں، لا یعلمون. بیٹے یہ سب ہٹا دیں. ایک بڑا کنفیوژن سی بنی، کوئی آ رہا کوئی گر رہا. وہ وضو خانے پر بھی ایک محترم گر رہے ہیں. اب یہ سمجھنے کی بات ہے. اب چلے مسجد کی مثال سے سمجھ آ گئی. پانی کئیوں کا نظر نہیں آتا، پھسل کے گر جاتے ہیں. جب بچہ ہو تو اس کو بڑے ڈانٹتے ہیں، بڑا ہو تو کوئی بھی نہیں ڈانٹتا. کہتے ہیں نظر نہیں آیا ہوگا، پتہ نہیں لگا ہوگا. آپ کبھی صحرا میں جائیں نا ادھر ریگستان میں، تو بس جب چلتی جن لوگوں نے ریگستان کا سفر کیا ان کو دور سے پانی نظر آتا ہے کہ یہ پانی، حالانکہ وہاں پانی نہیں ہے. اب ان اصطلاحات کو ذرا سمجھیں. اعما اندھے کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نبی دعوت دیتے رہے مگر وہ اندھے تھے جن کو دعوت دیتے رہے. اس کا مطلب ہے آنکھ کے اندھے نہیں. ایک مقام پر آیا ان کو بصیرت نہیں تھی. بصیر کہتے ہیں بصارت کو، سدھ بدھ نہیں. یہ اصطلاحات ساری 8-12 بنتی ہیں، یہ قرآن مجید میں موجود ہے. اب آ جائے اس مضمون کی طرف. 1400 سال گزر گئے ہیں تاجدار کائنات. آج ہر غیر مسلم کالج کے یونیورسٹی کے بچے طلباء سوال کرتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ ہمیں حضور کی سیرت کے پیچھے لگا دیتے ہیں. حالات بدل گئے ہیں، ضروریات بدل گئی ہیں، تقاضے بدل گئے ہیں. آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا پہنچی؟ حضور کے زمانے میں تو جہاز بھی نہیں تھے. اب تو لائٹر نکل آئے آگ جلانے کے لیے. اس وقت پتھر کے ساتھ لائٹ جلائی جاتی تھی. آج گھر میں سونا ہو تو آپ گھر میں گرم کمرہ تو ایگزاسٹ فین چلا لیتے ہیں. اس وقت زمانے میں کھڑکی کھولنا بھی مسئلہ تھا. کب وہ انگریز کو کہتے ہیں ڈارک دور لائف، یعنی وہ دور کرو پھر انہیں بول کے ذکر کرنے لگا. اس دور کو وہ تاریخ دور کہتے ہیں. یہ جو طلباء یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا، جب یونیورسٹی میں ایم فل جب کرتے تب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ان کی کتابوں میں پچھلوں نے اور یہ جو باہر والی قوم ہے یہ کیا کہتی ہے آپ کے نبی پر. ہم تو بڑے بولے ہیں نا، قرآن پڑھ لی، حدیث پڑھ لی، فتوے لگا دیے. نہ، علم کی بہت وسیع شاخیں ہیں. وفوق کل ذی علم علیم. اللہ نے فرمایا ہر علم والے پر ایک عالم موجود ہے. ہر علم والے پر. اب آ جائیں، کوئی سوال آپ کو کر سکتا ہے، ہم نہیں مانتے، سائنس ترقی کر گئی ہے. اب ہر شخص سائنس کے ذریعے دین سمجھنے کی کوشش کرتا. یہ جی سائنس یہاں پہنچ گئی ہے، جہاز چل پڑے ہیں، اب چاند پر انسان پہنچ گیا. اب کیا ہے سیرت محمدیہ میں؟ اب اس سوال کا جواب ذرا ترتیب سے دیں گے. یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے معیار زندگی. آپ اس کو نمونہ کہہ لیں، آپ اس کو معیار کہہ لیں. آپ کسی اسکول میں جائیں تو آپ اسکول والوں کے کہتے ہیں یہاں کا معیار تعلیم کیا ہے. پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ چلو، اپنے بعض ممالک ایسے ہیں جن ممالک میں جھوٹ سے بچنا معیار زندگی. کئی ممالک کہتے ہیں وہاں جھوٹ بولنا برا. وہ کہتے ہیں آپ اس سے مجھے بچائیں، میں جھوٹ سے احتیاط کرتا ہوں. بھائی آپ کیوں احتیاط کرتے ہیں؟ آپ تو مسلمان ہیں. بھائی یہاں کا معیار زندگی ہے. دھوکہ نہیں دینا معیار زندگی، فراڈ نہیں کرنا معیار زندگی، کرپشن نہیں کرنی ہے معیار زندگی. اب یہ دیکھیں کیا کیا اصطلاح. آپ جاپان چلے جائیں، پورا جاپان صاف ہے. وہاں کوئی دھوکے باز نظر نہیں آئے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، آپ کے ساتھ بےایمانی نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا. ہر شے آپ کو سڑک پر آرام سے پڑی مل جائے گی. جو اٹھانی ہے کمپیوٹر لگا، آپ اوکے کریں، انٹر کریں، چھٹی کریں. امریکہ میں آپ جائیں،
وہاں رات کو لوگ دو کام کرتے ہیں, جوتے باہر رکھ کے سوتے ہیں اور ایک بوتل باہر رکھ کے سوتے ہیں. ان کو پتا کہ صبح ہم نے ڈیوٹی پہ جانا, صبح ان کے جوتے بھی پالش شدہ ہوتے ہیں اور بوتل میں دودھ موجود ہوتا. آج آپ اپنے گھر کے باہر رکھیں دونوں چیزیں, مسجد میں رکھ لیں. اب تو اعتکاف والے آ رہے ہیں, اللہ جانے کیا کیا ان بیچاروں کا چوری ہو. مسجد میں رکھ لے, جوتا پیچھے رکھے نیا. آپ عید الفطر پڑھنے آ جائے تو آپ کی جوتی غائب ہوتی ہے اکثریت کی. تو ہر علاقے کا ایک معیار, ہر زمانے کا ایک معیار, ہر فیملی کا ایک معیار. آپ کسی فیملی میں چلے جائیں, ان کو ملاقات کرنے کا اپنا انداز. سرائکی علاقے میں چلے جائیں, ان کو ملاقات کرنے کا اور انداز. عرب علاقوں میں چلے جائیں, وہ بوسہ لیتے ہیں, 7 بوسے لیتے ہیں. عرب علاقوں میں اگر خواتین ہیں تو وہ خواتین ماتھے کا بوسہ لیتی ہیں, باپ ایجڈ ہے تو بیٹیاں یہاں سے بوسہ لیتی ہیں. ہر علاقے کا اپنا انداز ہے. 7 بوسے لیتے ہیں عرب علاقے میں. آپ نے تو خیر کہیں دیکھا ہوگا, یہ جتنے عمرے اور حد پہ ہیں ان کو پتا کہ جب عربی آپس میں ملتے تو بوسہ لینے کا انداز دیکھنے والا ہوتا. اسی طرح یورپ میں کئی ممالک وہاں ناک کو ناک سے رگڑ کے ملاقات کرتے ہیں, یہ ان کا طریقہ. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ مضمون قرآن کا سمجھنا آپ کو آسان ہو جائے. جب آپ یہ بات سمجھ گئے, ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی شے معیار ہوتی. ہمارے ہاں معیار کیا, کوئی بڑا بیٹھا ہو, چھوٹے کے کہتے بیٹا ٹوپی پہن کے بیٹھو, بڑا ہو. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ذرا اونچا بولے نا. آپ کو آواز آ رہی ہے, صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ کی خاموشی بتا رہی کہ غصے میں بیٹھے ہیں. اسی طرح کسی شیخ کو ملنے جانا ہو تو ہاتھ چومنا ایک ہمارا زندگی کا تصور ہے, ادب ہے. اسی طریقے سے ہر زمانے میں امتوں کے اپنے اپنے معیار رہے, نمونے رہے. ہر زمانے کا معیار, ہر زمانے کا نمونہ اس زمانے کا دوسرے زمانے سے مختلف رہا. ایک وقت ایسا بھی آیا جب حکومت کرنا, سلطنت رکھنا, انسانوں پر حکومت کرنا لوگوں کا سب سے بڑا معیار سمجھا جاتا تھا. اور یاد رکھ لیں, جس قوم میں, جس معاشرے میں, جس ملک میں حالات کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ معیار بدلتے چلے جائیں تو اگلی آنے والی نسل اس نچلے معیار کی پابند نہیں ہوتی. وہ کہتی باہر میں جائے, آپ کی باتیں جدید دور ہے. جیسے آج کل کوئی لالٹین کمرے میں جلانا پسند نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں لائٹ موجود ہے. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کھانا آپ کیا کرتے ہیں, کبھی باہر رکھتے ہیں؟ فریزر میں, بوتل فریزر میں, دودھ فریزر میں. کیوں؟ اب یہ زمانہ آ گیا. تو ہر زمانے میں معیار بدلتے رہے, تقاضے بدلتے رہے, ضروریات بدلتی رہے. اور یاد رکھ لیں, جب انسانی شعور اپنے معیار کے کمال پر پہنچے, یعنی کوئی معیار ان کا کمال تک پہنچے, رب اس زمانے میں, جس زمانے میں انسانی شعور, انسانی فہم, انسانی ادراک, انسان کی ضروریات اس کمال تک جب پہنچ جائیں, رب اس نبی کو جب اس زمانہ نبوت میں بھیجتا ہے تو اسے اس کمال سے بھی بلند کر کے بھیجتا. یہ بات سمجھنے والی. جس قوم میں, جس معاشرے میں, جس امت میں جو بات معیار بن جائے, نبی اس کمال کے انتہا تک, جب انسان کا شعور انتہا تک پہنچتا ہے, نبی اس انتہا سے اس کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو, تاکہ میں آپ کو نبیوں کا نام لوں. ایک زمانہ نبوت ایسا آیا جس زمانے میں حکومت کرنا سب سے بڑا کمال تھا. غلاموں پر بھی حکومت ہوتی تھی. اب یہ تو اس زمانے میں انسانی کمال یہ تھا کہ جس کے پاس حکومت ہے سب سے بڑا کمال پہ وہ, جس کے پاس سلطنت ہے سب سے بڑا کمال پہ وہ, جو انسانوں کا حاکم ہے, جس کے پاس انسانیت کی سلطنت ہے, وہ کمال پہ. رب نے اس زمانے میں نبی اس کمال کا بھیجا جس کو ہواؤں, فضاؤں اور جنوں کا حاکم بنا کے بھیجا. اور سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام کو اس زمانے میں جب لوگ حکومت کو, سلطنت کو کمال
خیال کرتے تھے. رب نے اس کمال پر جنوں انسانوں کے علاوہ زمین کے علاوہ رب نے نبی وہ بھیجے جن کی حکومت جنوں پر بھی ہے اور ہواؤں، فضاؤں اور پرندوں پر بھی ہے. یعنی جس زمانے میں انسان کا کمال عروج پر ہوتا تھا، رسول کا کمال اس کمال کی انتہا سے شروع ہوتا تھا. اس وقت انسانی کمال کیا تھا؟ انسانوں پر حکومت. اور رب کے نبی کا کمال کیا تھا؟ جنوں پر حکومت. انسانی کمال یہ تھا انسان کی زندگی پر حکومت. نبی کا کمال یہ تھا ہواؤں، فضاؤں کے پرندوں پر حکومت. یہی شعور امتوں میں بڑھتا گیا. پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا، انسانی شعور نے دیکھا اب جادو سب سے بڑا کمال ہے. جدھر جاؤ جادو کے ساتھ لوگ اپنے کام اور اپنے معاملات طے کرتے ہیں. رب نے جب دیکھا کہ اب اس زمانے میں لوگوں نے جادو کو اپنے لیے کمال بنا دیا، جادو کے ذریعے جیتنا چاہتے ہیں، انسان کے شعور نے چاہا کہ میرے جادو پر جادو غالب نہ آئے. فرعون نے 40,000 جادوگر بلائے. بولیے کتنے؟ با اختلاف روایت 40,000 بلائے. بعض روایت میں زیادہ بھی ہیں، میں با اختلاف روایت کہہ رہا ہوں، حوالہ دے کے بات کرتا ہوں، میں تو کوسلے نہیں مارتا. 40,000 فرعون نے اپنے محل میں جادوگر بلا. رب نے موسیٰ کو ایک ہاتھ چمکنے والا دیا اور ایک ڈنڈا سانپوں کو نگلنے والا دیا. دیکھیے سلطنت کے کمال میں سلیمان اور داؤد آئے. جادوگر ان کے کمال کی نعیت کو اڑانے کے لیے موسیٰ کا ڈنڈا آیا. پھر آگے چلیں. سمجھانا یہ چاہتا ہوں ہر زمانہ نبوت میں نبی اس زمانے میں انسان کے شعور کے کمال پر جہاں انتہا ہو جاتی تھی وہاں پر نبی کا کمال شروع ہوتا تھا. ایسا کیوں؟ رب یہ چاہتا تھا کہ تمہارے کمال کی انتہا ہو جائے، میرے نبیوں کی کمال کی ابتدا ہو، تاکہ تم اس بات کو مان لو کہ جس نے یہ نبی بنایا ہوگا وہ رب کتنے کمال والا ہوگا. اس لیے کہ دین ایک ہی ہے، جو آدم کو ملا، جو موسیٰ کو ملا، جو عیسیٰ کو ملا، دین ایک ہی ہے. بھئی ایک کمال تھا، لوگ سمجھتے تھے آگ میں جلا دو، بھسم کر دو. رب نے ابراہیم کے بھیجا، جتنی مرضی آگ جلا لو میرے ابراہیم پہ اثر نہیں کرے گا. یعنی ہر زمانہ جس زمانے میں امتیں آئیں، انسان کا ذہن، انسان کا شعور، انسان کا فہم، انسان ادراک وہ اس زمانے تک رہا. یہ لفظ میرے ذہن میں رکھیے گا. وہ کمال سوچتا تھا مگر کمال اس کا اس زمانے تک رہتا تھا، اس مکان تک رہتا تھا. یہ دو لفظ میں بار بار ریپیٹ کروں گا. وہ سوچتے تھے کہ ہمارا کمال آج کے زمانے میں کوئی اس کمال کو پہنچ نہیں سکتا. وہ سوچتے تھے ہمارے کمال کو کوئی زمانہ رد نہیں کر سکتا. مقام میں وہ کہتے تھے ہمارا، زمان میں وہ کہتے تھے ہمارا. آج کمال ہمارا بولتا، آج ہر جہت میں ہماری ہر جہت کا نمونہ حیات وہ بولتا. پھر چلتے چلتے وہ بھی زمانہ آیا، طب آ گئی، ڈاکٹری آ گئی، سائنس آ گئی، دوائیوں سے بیماروں کا علاج ہونے لگا. اور جو لا علاج مریض ہوتا تھا اسے شفا دینا سب سے بڑا کمال تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان کو آگے سے نہ گزرنے تھے، ذرا فریش کر لیتے ہیں، بڑی مہربانی جائی. اب یہاں بات سمجھنے والی، امتیں بڑھتی گئیں، انسانی شعور بھی مکہ کی حدوں سے نکلتا گیا. ایک زمانہ وہ تھا تخت و سلطنت کمال تھا، رب نے داؤد اور سلیمان کو بھیج کے کمال کا کمال عطا کیا. ایک وقت وہ آیا جادو کمال تھا، رب نے موسیٰ کو ید بیضا اور عصا دے کر اس کمال کو ختم کرنے کا جھنڈا عطا کیا. پھر وہ زمانہ آیا جس زمانے میں دوا کے ذریعے، یونانی طب کے ذریعے لا علاج مریضوں کو، لفظ سن لیں، کون سے مریض؟ لا علاج مریضوں کو شفا دینا کمال تھا. لا علاج مریضوں کو شفا دینا کمال تھا. رب نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا کہ مردے زندہ کر کے اپنے کمال کا اظہار کر.
جس زمانے میں انسان کا شعور، فہم، ادراک، تدبر، تفکر، تعقل، تفاعل جو بھی اس وزن پر آیا، رب نے اس زمانے کے انسانی کمال کی انتہا ہوئی، رب نے نبی کو بھیجا، اس کمال کی ابتدا ہو گئی۔ مادرزاد نابینے، مادرزاد جو پیدائشی نابینے ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے، اللہ ان کو آنکھیں عطا کرتے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ نبی کو وہ کمال اس لیے دیا جاتا تھا کہ ہر کوئی جان لے کہ کائنات جمع ہو جائے، نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تاکہ تمہارا کمال اس نبی کے قدموں پر آ کے گر جائے اور مان لے رب نے جس کو نبی بنا کر بھیجا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر فرعون نے مقابلہ کیا، پھر سب جادوگروں نے کہا اے فرعون تو غارت ہو جا، ہم اس موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئے۔ وہ سارے محل میں ایک ہنگامہ مچ گیا، وہ ساری میرے اس کے ہو گئے۔ پھر عیسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ ذرا کوڑ کا برس کا مریض اپنے دستے کرم کو لگا، مردہ ایک پتلا بنا اور زندہ کر کے بتا تمہاری دوا سے بندہ ٹھیک ہوتا ہے اور عیسیٰ کی دوا سے مردہ زندہ ہوتا۔ پھر انسان کا شعور، انسان کا فہم بڑھتا گیا، وہ زمان اور مکان تک خیال تھا، وہ سمجھتے تھے ہمارے زمانے میں کوئی اس سے بڑے کمال پر نہیں پہنچا، وہ کہتے تھے ہمارے علاقے میں کوئی اس کمال تک نہیں پہنچا۔ ہر زمانے میں اللہ پاک نبیوں کے بھیجتا تھا، کوئی نبی کسی قریہ کے لیے ہوتا، کوئی کسی ملک کے لیے ہوتا، کوئی کسی علاقے کے لیے ہوتا۔ اب باری آنی تھی آمنہ کے لال کی، رب نے چاہا کہ کمال بھی وہ دوں کہ زمانہ آ گیا ہے سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، لوگ چاند تک پہنچیں گے، باتیں بعد میں کریں گے۔ رب نے کہا محبوب وہ جو کرتے ہیں کرنے دیں، آج تجھے کمال کی ابتدا یہ دیتے ہیں، معراج پر تیری میری ملاقات ہو جاتی ہے۔ کمال وہ دیا، جاؤ انگریزی کی کتابوں کا لٹریچر سائنسدانوں کا نکالو، ماننا پڑا کوئی ہم سے بھی پہلے چاند پر پہنچا۔ پکچر لائے، چاند کے ٹکڑے دیکھے کہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ کتنے حصوں میں؟ امریکہ میں اس نے خطاب کیا تھا، اس نے کہا فرسٹ مین، پہلا میں ہوں، مگر وہاں جا کر پتا چلا کہ فرسٹ مین میں نہیں ہوں، کوئی مجھ سے پہلے قدم لگا گیا۔ اس پر پھر ایک پروفیسر انہوں نے خطاب کیا، پھر یہ مصر گیا، وہاں اس نے اذان سنی، اس نے کہا لوگوں سنو، یہ اذان کی آواز میں نے چاند پہ سنی ہے، صدائے محبت میں نے چاند پہ سنی۔ کون سے کمال کی بات کرتے ہو؟ انسان کا شعور جب زمانوں سے نکلا، مکان سے نکلا، لا مکان کی طرف چلا، تو انسان نے سوچا اب ہم زمان کی باتیں کیوں سوچیں؟ آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنسدانوں کی بات حجت مانی جانے لگی۔ انہوں نے کہا جو بات آج سائنس کہے گی ہم وہ مانیں گے۔ اب ذرا میری طرف غور سے دیکھیے گا، سورہ طارق ہے، سورت کون سی ہے؟ طارق ہوں، جاؤ بولے اتنا مجمع ہے، کون سی سورت ہے؟ والسماء والطارق، یہ سورت۔ اب یہ نام ذہن میں رکھ لیں، 1941 کو خوردبین بنی، 1900 یہ پہلی خوردبین بنی تھی، اس کے بعد 1994 کو بنی، 72 کو، پہلی 40 کو بنی، 41 کو، دوسری 72 کو۔ انہوں نے دیکھا کہ رحم مادر میں، عورت کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کن اجزاء سے ہوتی ہے۔ انسان کا شعور، انسان کا فہم، انسان کا ادراک مکان سے نکل گیا، جمع سے نکل گیا۔ انسان آج کا اس مقام تک پہنچا
کہ رب نے چاہا کہ جب انسانی شعور لامکان تک پہنچ گیا تو میرے محمد بھی لامکان تک پہنچنا چاہیے۔ انسان تو جتنی انتہا تک پہنچنا چاہتا ہے تیری انتہا اجتماعی ہوگی، میرے محمد کی ابتدا ہو جائے گی۔ وہ انسان کی عقل کا کمال تھا، یہ نبوت محمدی کا کمال تھا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے دوربین لگائی اور 1941-42 کو، کون سا سن ہے؟ 1942، انہوں نے اعلان کیا سائنسدانوں، میں حوالے دے رہا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا، آج مسجد کا غسل ہونے لگ پڑا تو میں بھی انتظار میں لگ گیا۔ 1942 کو انہوں نے دوربین لگائی، انہوں نے ترتیب کو چیک کیا، بچے کی تخلیق کا جوہر ابتدا کہاں سے ہوتا؟ انہوں نے کہا ابتدا ہوتی ہے مادہ منویہ سے، جو بیج ہے، جو اللہ پاک نے زوجین کے جوڑے پر مادہ نکلتا ہے، اس کے جوڑ سے، مذکر مؤنث کی بات نہیں میں کر رہا، انسان کا جو پہلا جوہر کیا ہوتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ انہوں نے کہا ہم نے دوربین لگائی، ہم نے اس ایک قطرے سے انسان کی تخلیق کے مرحلے طے ہوتے دیکھے۔ جب ہم نے دیکھ لیا، لوگوں یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں سائنس آئی، وہ کہتے جب ہم نے مراحل دیکھے پھر ہم نے کہا انسانی جسم بن رہا ہے، سب سے پہلے یہ ہے، ناک ہے، آئیز ہیں، ہاتھ ہے، ہینڈ ہیں، ان میں سے پہلے کیا بنتا؟ انہوں نے کہا ایک پروسیس ہم نے مکمل کر لیا، ہم نے دوسرا شروع کیا۔ جب دوسرا شروع کیا تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کان بن، ذرا اونچا بولی، کیا بنتے ہیں؟ جب انسان کا جسم بن جاتا ہے، علقہ، مدغہ، عظام، یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ جب بچے کا جسم بن جاتا، 18ویں پارے میں فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ، پھر اگلے مرحلے پہ انسان پورا، وہ جو باڈی بنتی ہے پھر اعضاء ایک ایک کر کے بنتے ہیں۔ کہتے ہیں جوہر اس کی بھی ہم نے کھود لگا لیا، اس کی ترتیب اس کا بھی کھود لگا لیا، اور جب ہم نے دیکھا اب اعضاء میں سے پہلا عضو کون سا بنتا، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کان بنتے ہیں۔ اونچا بولیے، سب سے پہلے کان، کہتے ہیں نا وہ کناڑے، سب سے پہلے کان بنتے ہیں، اس کے بعد آنکھ بنتی ہے، باڈی بن جاتی ہے، مراحل طے ہو جائے، اور باہر کے حواس خمسہ میں سے سب سے پہلے بولیے کیا بنتے ہیں؟ کان، اس کے بعد آنکھ۔ کہتے کر تو ہم نے لی، ویڈیو بنا لی، اور ہم 1972 تک ہمارا پروسیس مکمل ہو گیا کہ اس میں سے ایک اینٹ نہ آگے ہے نہ پیچھے، جوہر بھی، اور وہ نکلتا کہاں سے؟ کہتے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، مرد کا کیسے نکلتا ہے، کن ہڈیوں سے نکلتا ہے، پھر وہ آگے جا کے پروسیس کیسے مکمل کرتا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ دیکھ تو ہم نے لیا ہے دوربین سے۔ ہم نے کس سے دیکھا؟ دوربین سے۔ قرآن دیکھتے ہیں، قرآن بھی کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ انہوں نے قرآن کی سورہ زمر کھولی، وہاں یہ آیت تھی فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے انسان کی باڈی جب بنتی ہے تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ۔ ادھر میری طرف دیکھیں، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، فرمایا انسان کا جو اچھلنے والا مادہ ہے وہ میں یہاں سے دیتا ہوں۔ ان کو 1972 میں یہ لکھنا پڑا کہ ہم تو سمجھے تھے ہم نے آج جدید ترین ریسرچ کر لی، قربان جائے اس علم مصطفیٰ پر جس نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ انسان کا مادہ نکلتا کہاں سے۔ یہ آج انسان کی تخلیق کے مراحل بتا رہے ہیں۔ آج
اور پھر اینڈ پر بتا رہے کان پہلے بنتا ہے آنکھ بعد میں بنتی. ڈاکٹر کیت مور یہ کینیڈا کا ڈاکٹر ہے, سائنسدان, یہ عیسائی ہے, امریکن ہے, عیسائی ہے. اس نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کے 18ویں پارے کا حوالہ دیا, فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. عیسائی ہو کر اس نے حوالہ دیا. اس نے کہا لوگوں ہم نے تو دیکھ کر مانا ہے, میں تو قرآن بعد میں پڑھا ہے کہ یہ بات مجھ سے بھی پہلے کسی نے کہی. آج اس محمد کو داد دینی پڑتی ہے کہ 1400 سال پہلے غار کی گاڑیاں میں نہ وہ کالج میں گیا نہ وہ یونیورسٹی میں گیا, اسے کس نے بتایا انسان ایسے بنتا ہے, ماننا پڑتا ہے کوئی ہے جس نے محمد کو سب کچھ بتا دیا. یہ ہے آپ کی لیٹسٹ سائنس, جس کو آج کہتے ہیں کہ جی آج جدید سائنس. میری لینڈ یونیورسٹی ہے امریکہ میں, وہاں ایک سوال کیا تھا کسی غیر مسلم نے سوال کیا تھا, غالباً 1990 کی بات, میری لینڈ یونیورسٹی میں, امریکہ کی. غیر مسلم نے سوال کیا, غیر مسلم اسٹوڈنٹ موجود. انہوں نے کہا ہمارا سوال ہے یہ بتائیے کہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ روشنی کی جتنی رفتار ہے اس رفتار کے مطابق اسی رفتار سے اکول انسان بھی سفر کرے. ابھی سفر اس جگہ تک نہیں پہنچا. کنکاڑ سب سے زیادہ تیز چلنے والا جہاز کنکاڑ, وہ بھی بہت کم ممالک کے پاس. عام جہاز آپ دیکھ لیں ان کی رفتار بھی آپ کے سامنے 3 والے ہیں, اب تو سب سے بڑا بھی آ گیا جو دنیا میں سب سے بڑا, لیکن ابھی تک روشنی کی رفتار کے برابر کوئی نہیں. انہوں نے سوال کیا کہ کیا جب ہم لائٹ آن کرتے ہیں آنکھ جھپکنے سے پہلے لائٹ ہر جگہ پہنچ جاتی, کیا اتنی تیز کوئی گیا؟ حوالہ قرآن سے. کسی مسلمان عاشق نے جواب دیا ہاں لائٹ تو بعد میں پہنچتی ہے, مصطفیٰ سوار ہو کے پہلے گیا. انہوں نے حوالہ پوچھا, انہوں نے کہا سبحان اللہ جی اچرا پڑھ. بالآخر ان کے ریسرچ اسکالر نے کتاب لکھی, اس نے کہا ساری باتیں بعد میں ہیں, محمد ہر جگہ پہلے ہوتا, محمد ہر جگہ پہلے ہوتا. اس نے اس بات کو حوالہ مانگا. اس نے کہا جی آج روشنی کی رفتار کی کوشش ہو رہی ہے, مگر جدھر چلے جاؤ آگے دیکھے تو آمنہ کا لال موجود ہوتا. آج کی ریسرچ اس سطح پر نہ پہنچ سکی. کہنا یہ چاہتا ہوں اب تو ایک ریسرچ نئی آ گئی ہے نا. اب نئی سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کے جسم سے خون لیا جائے, وہ خون لے کے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس میں سے پیدا ہوا ہے, اس کے ماں باپ, ان کی طبیعتیں, مزاج کیا تھا. اب کی جو نئی لیٹسٹ سائنس آئی ہے وہ چھوٹا سا جز لیتے ہیں اور اس کو لگا کر اس کی حرکات اور سکنات, اس کا پورا ماضی کھنگال کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ تحقیق ابھی حال میں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم تو آج جز کو دیکھ رہے کہ یہ سب کچھ بتا دیتا ہے. آمنہ کے لال نے سب کچھ بتا دیا کہ میرا رب انسان کے ایک ایک جز سے صدیوں کی نسل بھی بتا دیتا کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. اور بات ختم کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حدیثیں بے شمار وقت نہیں, صحابی فرماتے حضور نے پرندے کے اڑنے کا گر بھی بتایا کہ یہ پر ہلاتا کیسے. آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, امریکن فلائٹ ہونا تو وہاں کتے چیک کرتے ہیں, عرب علاقوں میں کتے نہیں چیک کرتے. اب وہ ڈیٹیکٹر ہوتا. ہمارے ایک محترم تھے خالد صاحب, آئے نہیں ہوں گے, اب وہ اتنا سا آلہ ہوتا. آپ بینکوں میں چلے جائیں باہر کیا ہوتا, اس کو کہتے ڈیٹیکٹر. آپ میں سے کسی نے اگر آئرن کا آپریشن کروایا ہو نا, جن کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, وہ ہمارے خالد صاحب تھے, میرے ساتھ چلے گئے عمرے پہ. وہ آگے تھے میں پیچھے تھا. اب وہ ڈور لگا ہوا تھا ڈیٹیکٹر کا, وہ عربی تھا. اس نے جب سارا چیک کیا تو ڈیٹیکٹر جہاں بولنے لگ پڑا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ بندہ بابا ہے, اس نے کوئی شے نہ کھائی ہو. ایک بار چیک کیا, 2 بار چیک کیا. اس نے کہا ہاں جی جوتے اتار. پتہ عربی کیسے بولتے ہیں. میں پیچھے سے چلا کے بولا خالد صاحب بتا کیوں نہیں دیتے, میرے اندر لوہا ہے. راڑ لگاتے ہیں نا جب آپ آپریشن کرواتے ہیں.
انہوں نے پھر سربی دان کو بتایا اللہ کے بندے میرا آپریشن ہوا. اس نے پھر مار کے بتایا یہ میرا لوہے کا راڈ ہے. جان چھوڑی. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں اس کو کیسے پتا چل جاتا کہ آپ کے اندر یہ؟ اگر آج کے اوزار آپ کے اندر کا انگ انگ بتا دیتے ہیں تو انسان نے ایک آلہ بنایا اس سے تو آپ کی حقیقت کھل جائے. رب نے مصطفیٰ کی جب آنکھ بنائی ہوگی تو طاقت کا عالم کیا ہوتا ہوگا. آپ کا اتنا سا کیمرہ ہوتا وہ یورپ تک چلا جائے اور وہ یورپ ایک حد ہے موڑ ہے توڑ نہیں. اور حضور جب دیکھتے ہیں تو وہ موڑ تک نہیں جاتے حضور کی نگاہ توڑ تک جاتی ہے. اس لیے آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ صدیاں پہلے جو سیرت محمدی آئی قیامت آ جائے گی مگر نئی کوئی سیرت محمدی دوبارہ نہیں آئے گی. یہی سیرت محمدی قیامت کو کام آئے گی. اللہ پاک ہمیں حضور کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.